پہلے تو ہر خبر سے اہم خبر جو ہے ارشد شریف صاحب کی شہادت ہے، اور بہت زیادہ افسوس ہوا. اللہ ان کی مغفرت کرے، آمین. اللہ ان کی شہادت قبول کرے. اور آج ان کی امی جان سے ملاقات ہوئی. ہم سب پارلیمنٹرین تحریک انصاف کے اسپیکر سابق اسد قیصر صاحب کی صدارت میں ہم گئے تھے. ان کی امی سے ملاقات ہوئی اور سلام ہے اس خاتون کی ہمت اور حوصلے کو، ان کے اس نے اپنے ایک شریف بیٹے کی اور اپنے ہسبینڈ کے جنازے کے بعد اپنے دوسرے بیٹے تھے، ان کے دوسرے بیٹے کا جنازہ جب ان کے گھر آئے گا تو یہ انہی گاؤں کی بدولت پاکستان جو ہے وہ قائم ہے. بہت ہی افسوس اور دکھ کی گھڑی ہے. اور ہم جو پولیٹیشنز ہیں اور جو وکلاء ہیں، ہم اس وقت اس ایک ٹینس صورتحال میں اور امتحان میں نہ صرف ارشد شریف صاحب کی فیملی کے ساتھ ہیں بلکہ تمام جو آپ کی صحافی برادری ہے سب نے اس کے پین کو، اس کے درد کو اور اس ٹینشن اور اس خفگی کو محسوس کیا ہے. تو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اس میں بہت ایک مشکل مرحلہ ہے. اللہ پاکستان کا رحم کرے. چاہے جن کا کسی کا ان سے اختلاف ہو نہ ہو، لیکن ایک بات پہ سب متفق ہیں کہ ارشد صاحب پاکستان کے نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے ایسا ہی اور ایک اسٹیچر کے آدمی تھے، محنتی آدمی تھے، اپائٹ آدمی تھے اور نہ لڑنے والے آدمی بھی نہیں تھے. اور یہ بڑا لاس ہے، پاکستان کا لاس ہے. اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں جو آپ نے پٹیشن کے بارے میں کہا ہے. پٹیشن تو میں نے تفصیل سے نہیں دیکھی، ہمارے وکلاء اس کو انہوں نے تیار کیا. آج اس میں 2 باتیں آئیں جو میڈیا سے مجھے رپورٹ ہوئی، تو میں اسی پہ بات کروں گا کہ محترم جج صاحب نے ان کو کہا ہے ہمارے وکلاء کو کہ آپ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ لے کے آئیں، اور وہ انشاءاللہ جلد وہ لے کے آ جائیں گے. اور کوئی سفر اگر ہوگا سگنیچرز کے حوالے سے تو وہ بھی دور ہو جائے گا. جو مین ہماری جو لائن ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ ایک کمیشن ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو ادارہ ہے اور محترم ترین ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، لیکن یہ کورٹ آف لا نہیں ہے. اور سپریم کورٹ کی اپنی کی یہ ججمنٹ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ کورٹ آف لا نہیں ہے، تو وہ ڈسکوالیفیکیشن یا کسی کو سزا نہیں دے سکتا. اس کے لیے انہوں نے پراپر پروسیجر فالو کرنا ہے. جو ریلیونٹ لاز ہیں ان کو فالو کرنا ہے. 137 ہے، 167 ہے، 173 ہے الیکشن ایکٹ کے، اور اس کے تحت وہ جائے گا کسی بھی ٹرائل کورٹ میں، سیشن کورٹ میں. اور وہاں سے اگر کسی بھی ملزم کو، کسی بھی اکیوزڈ کو سزا ملتی ہے اور وہ منیمم 2 ایئرز کا بینچ مارک ٹچ کرتی ہے، منیمم 2 ایئرز یا اس سے زیادہ ہو، تو اس کے بعد ان کے پاس یہ ایک قانونی اختیار آئے گا کہ وہ سزا دے رکھیں. تو وہ سارا پروسیس جو ہے وہ فالو ہی نہیں ہوا. تو کافی سارے قانونی سکم ہیں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے میں جس پہ ہمارے وکلاء گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ محترم اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا. اور آج ایک کیس پہ تحریر نہیں ہوئی لیکن کچھ امپورٹنٹ جو میڈیا میں رپورٹ ہوا تو بڑی اہم چیزیں اس میں آئیں کہ محترم جج صاحب نے، جو سی جے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے شاید یہ بات کی ہے، اگر غلطی پہ ہوں تو آپ مجھے درست کیجیے گا، کہ انہوں نے جو میڈیا میں رپورٹ ہوا یہ بات ہوئی کہ اگر میکسیمم ان کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہے بھی تو وہ پچھلے ان کی سیٹ پہ ہے خان صاحب کی، بالکل، اور وہ انہوں نے شاید یہ بھی بات کی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس سیٹ پہ دوبارہ وہ لڑ بھی سکتے ہیں. تو یہ جو خواہش تھی ہمارے مخالفین کی، پی ڈی ایم کی، اور کچھ وہ رجیم چینج جنہوں نے بار بیٹھ کے پاکستان سے بار بیٹھ کے کیا کہ عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کریں، تو انشاءاللہ ان کی خواہش پوری علی محمد صاحب، میں توشہ خانہ کیس کے میرٹ ڈی میرٹس اور عمران خان صاحب کو ٹیکنیکلی آئندہ عام انتخابات سے دور رکھنے کے حوالے سے بات تو بعد میں کروں گا، اس کا جواب آپ بعد میں دیجیے گا. آج آپ بھی ارشد شریف کی رہائش گاہ پر موجود تھے، اسپیکر صاحب بھی تھے، عمران خان صاحب بھی گئے، آپ کی تمام مین لیڈرشپ وہاں پر موجود تھی. آپ نے ارشد شریف کی والدہ کے عزم، ہمت اور حوصلے کی بات کی، بالکل اپنی جگہ پر موجود، لیکن انہوں نے میرا ہاتھ بھی پکڑا. ڈیفینیٹلی آپ کو بھی کہا ہوگا کہ آخر میرے شہید بیٹے کے قاتل کون ہے، اس کا جواب آپ لوگوں نے ڈھونڈنا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ارشد شریف کے قاتلوں کو بے نقاب کرنے کے لیے کیا میکنزم اڈاپٹ کرنا چاہیے، بالخصوص آپ کو اور صحافتی برادری کو؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے
کہ قیمتی لوگ ہم سے جدا کر دیے جاتے ہیں. 1-2 دن ہم پریشان رہتے ہیں, روتے ہیں, اور پھر کوئی نیا مسئلہ ہمیں آ گھیر لیتا ہے. ہماری وہ جو ایک ریاستی میموری ہوتی ہے نا, وہ شارٹ ہے کہ چاہے کچھ بھی, جتنے بھی معاملات اور مشکلات اور بڑے بڑے اہم ایشوز ہیں, کیونکہ ملک ہے, ملک میں تو آگے چلنا ہے, زندگی میں آگے جانا ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے, اس کو ہمیں پرسو کرنا چاہیے. جو بڑی طاقتیں ہیں, جو رسپانسبل ممالک ہیں, جو ذمہ دار ریاستیں ہوتی ہیں, وہ اپنے اہم لوگ سے چھوڑیں, کسی عام شہری کی ساتھ بھی اگر کچھ ایسی کوئی ٹریجڈی ہو تو اس کو پرسو کرتے ہیں, اور چاہے 10-20 سال بھی گزر جائیں, وہ ریاستیں, وہ حکومتیں اپنے اس شخص کی قتل یا اس کی شہادت یا اس طرح کی کسی ٹریجڈی کی ٹو میں رہتے ہیں, اور وہ الٹیمیٹلی وہاں پہنچ جاتے ہیں جس نے زیادتی کی ہوتی ہے. تو ارشد شریف دیکھیں, ایک مجاہد آدمی تھا, قلم کا مجاہد تھا وہ, اور شہیدوں کا بھی وارث تھا. گھر میں ان کے اپنے بھائی جو ہیں وہ شہید ہوئے, میجر تھے فوج میں, ابو ان کی آرمی میں, اس میں نیوی میں کمانڈر تھے, تو فیملی ہی ان کی فورسز کی تھی. تو ایک طرح سے رسپانسبلٹی حکومتوں پہ اور ساتھی برادری پہ اور سیاستدانوں پہ, سب پہ, اور ہمارے دفاع کے اداروں پہ بھی ہے. ہمیں اپنے جو حساس ادارے ان میں فخر ہے, دنیا میں ان کا نام ہے. تو ہمیں سب کو, اداروں کو بھی, حکومت کو, سب کو, عدالت اور ساتھی برادری, کسی کو میری ریکویسٹ ہوگی. میں نے آج وہاں شہید کے گھر کے باہر بھی یہ بات کی, ایک پشتو کا چینل تھا, اس نے میرے سے سوال کیا تھا کہ اس کو ہم بھولیں نہ, اس کو ہم پرسو کریں, اور جو بھی اس میں کیسر کردار تک اس کو پہنچائیں, جو بھی قاتل ہیں, اور کنکلوژنس پہ بھی فوری جمپ نہ کریں. ویڈیو بھی لوگ سب لوگ بناتے رہتے ہیں, میں بھی, میرا بھی ہوتا ہے, تو ہر کسی کی رائے ہوتی ہے, لیکن ہم کنکلوژنس کی طرف بغیر ثبوت کے جمپ نہ کریں. لیکن خدا را اس واقعے کو ایک واقعہ سمجھ کے ایسا نہ ہو کہ ہفتے بعد ہم کچھ اور ڈسکس کر رہے ہوں. بالکل کر رہے ہوں گے, اور مسائل آئیں گے, لیکن جب تک ہم ارشد شریف شہید کے قاتلوں تک ہماری ریاست, ہماری حکومت نہیں پہنچتی, ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا. اور اس میں ایک دوسرے کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں. ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے, ساتھی برادری کی, لیکن سب سے زیادہ پولیٹیشنز کی, کیونکہ ہمیں لوگ ووٹ دیتے ہیں. تو میں اس بات پہ آپ کے ساتھ ہوں. آپ نے ہم پہ رسپانسبلٹی زیادہ رکھی ہے, بالکل ہمیں زیادہ لینی ہوگی, کیونکہ ہم حکومتوں میں ہوتے ہیں, چاہے اپوزیشن ہو, اپوزیشن بھی گورنمنٹ ریٹنگ ہوتی ہے. یہ لاس صرف اس شہید کی ماں کا نہیں ہے, اگر کوئی سمجھے کہ یہ لاس ہم سب کا ہے, کیونکہ یہ جو آج ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے, یہ کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس ڈر سے بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہے, ہو سکتا ہے تو ہم کریں, نہیں, ہمارے ملک کا ایک ایسا جوان کیوں شہید ہوا, اتنا بڑا لاس کیوں ہوا اس ملک کا, تو اس کو ہم سب نے اس کو سیریس لینا ہے, اور خاص کر حکومت کے وقت کی بہت زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے. ہم نے تو علی محمد صاحب یہ ایک مطالبہ کیا ہے, بینگ اے پریزیڈنٹ نیشنل پریس کلب میں نے, کہ حکومت کو عالمی سطح پر اس معاملے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, اور اقوام متحدہ کا کمیشن تشکیل دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ واقعہ ملک سے باہر پیش آیا ہے. اس میں ہمارا جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے قیام کا تو کوئی جواز بنتا ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی, پی ایف یو جے نے, آر اے یو جے نے اور نیشنل پریس کلب نے, تمام انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے, جو صحافتی تنظیمیں ہیں, انہیں بھی ہم لیٹر لکھیں گے, اور اس میں یہ مطالبہ کریں گے کہ اقوام متحدہ کا ایک کمیشن تشکیل دیا جائے جو ارشد شریف کے سانحے کو پروب کرے, تحقیقات کرے, اس کے بعد ہمیں یہ بتائے قوم کو کہ کیا یہ حادثہ تھا یا یہ مبینہ طور پر قتل تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا یہ مطالبہ جائز ہے, اور آپ بھی اس کی سپورٹ کرتے ہیں؟ لیکن آپ نے بڑی مناسب بات کی ہے, لیکن اگر یہ مطالبہ حکومت کرتی ہے, لیکن ساتھ میں اگر جوڈیشل کمیشن ہمارے ملک میں بنتا ہے جس کی نگرانی میں یہ سارا ہو, تو آج ان کی حکومت ہے, کل ہماری ہوگی یا کسی اور کی ہوگی. حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, ادارے, عدالتیں اور ریاست رہتی ہے. تو بالکل میں اس مطالبے کے حق میں ہوں کہ اقوام متحدہ کے نیچے, کیونکہ ظاہر کینیا میں ہماری جورسڈکشن تو نہیں ہے, نہ ہماری سپریم کورٹ کی ہے, نہ ہماری سیاستدانوں کی ہے. تو اگر وہ اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو اس میں تو ہماری حکومت کا بڑا بنیادی رول ہوگا کہ وہ اس کو اقوام متحدہ سے اس کی انویسٹیگیشن کروائے. اور کینیا ایک دوست ملک ہے, وہاں ہمارا سفارت خانہ بھی ہے, اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے اداروں کو بھی ایکسس اگر ادھر ملتی ہے, اللہ کے کرم سے ہمارے ادارے اتنے تگڑے ہیں کہ وہ اپنا انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جب تک کینیا کی گورنمنٹ کی اجازت نہیں ہوگی تو وہ تو شاید پاسبل نہیں ہوگا. تو اقوام متحدہ ایک بہتر فورم ہے
تو آپ کی رائے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں کون ہوتا ہوں رائے دینے والا، یا حکومت کون ہوتی ہے؟ افشر شریف شہید کی ماں، اور اس کے بعد آپ ہماری ساتھی برادری اونرز ہیں، آپ اسٹیک ہولڈرز ہیں. آپ کی جس چیز سے تسلی ہوتی ہے تو اپوزیشن ہم اور حکومت کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ یہ لاس صرف آپ کا یا افشر شریف شہید کی ماں کا نہیں ہے، یہ آپ کا بھی ہے، یہ میرا بھی ہے، یہ عمران خان صاحب کا بھی لاس ہے، اور یہ میاں شہباز شریف صاحب کا بھی لاس ہے.